ڈاکٹر صاحب آپ کہاں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی؟ پشاور میں پیدا ہوا اور ابتدائی تعلیم میں نے پشاور میں سینٹ میریز ہائی اسکول اور ایڈورڈز کالج پشاور سے کی. اس کے بعد پھر خیبر میڈیکل کالج میں. اس زمانے میں ہمارے اسکول میں بڑا اچھا سسٹم تھا. زیادہ تر ہمارے جو ٹیچر تھے وہ انگریزی تھے، برٹشرز تھے، ایڈورڈ کالج میں بھی اور سینٹ میریز ہائی اسکول میں بھی. تو مجھے بہت اچھا یہ موقع ملا کہ میں ایسے اچھے انسٹیٹیوٹ میں تعلیم حاصل کروں. اس کے بعد خیبر میڈیکل کالج میں نے کی. پھر 86 میں گیا یونائٹڈ کنگڈم. یونائٹڈ کنگڈم میں میڈم وہاں سے میں نے MRCP کی. MRCP یونائٹڈ کنگڈم کا سب سے بڑا پوسٹ گریجویٹ کوالیفیکیشن ہے ڈرماٹولوجی میں، اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں پہلا MRCP ہوں پاکستان میں ڈرماٹولوجی میں. میں نے برمنگھم سکن ہاسپٹل جو ایک لارجسٹ ہاسپٹل تھا یونائٹڈ کنگڈم میں، اس میں کام کیا رجسٹرار لیول سے لے کے کنسلٹنٹ لیول تک، اور 10 سال UK میں رہا. 86-87 سے لے کے 96 میں پھر پاکستان آیا. برمنگھم سکن ہاسپٹل میں میری خوش قسمتی تھی کہ وہاں پہ ایک لیزر سینٹر بھی تھا، اور وہ پورے یورپ میں بڑا لیزر سینٹر تھا. میڈم جس زمانے کا میں ذکر کروں 1987 میں، اس وقت یونائٹڈ کنگڈم میں بھی اکا دکا جگہ پہ لیزر تھے، اور بڑے انیشیل فیزز میں لیزر تھے. ابھی لیزر ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو رہی تھی. تو اس وقت مجھے موقع ملا ان لیزر کے ساتھ کام کرنے کا، اور بہت زیادہ پیشنٹ ٹریٹ کیے، بہت زیادہ تجربے بھی کیے وہاں پہ، نئی چیزیں، نئے ٹریٹمنٹ دریافت کیے. آپ کو میں ایک بات بڑی دلچسپ کی یہ بتاؤں کہ ہمارے پاس پیشنٹ آتے تھے، ان کے چہرے کے اوپر یا جسم کے اوپر ٹیٹوز ہوتے تھے، وہ جو لکھائی کرتے ہیں. تو میرے پاس ایک پیشنٹ تھا، اس کے چہرے کے اوپر ٹیٹو تھا. تو وہ اس زمانے میں یہ والا Nd:YAG لیزر تو نہیں تھا، لانگ پلس. تو ہم ٹیٹو جو ٹریٹ کرتے تھے، اور ٹیٹو کے لیے سب سے اچھا لیزر ہے، اس کا نام ہے روبی لیزر. روبی لیزر سے ہم ٹیٹو ہٹاتے تھے. تو میں نے ایز اے سائڈ افیکٹ میں نوٹ کیا کہ ٹیٹو تو پیشنٹ کا ہٹ گیا، لیکن ساتھ ساتھ اس کے داڑھی کے بال بھی غائب ہو گئے. انہی سائڈ افیکٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے لیزر ہیئر ریموول ڈیولپ ہوا، اور پھر اس میں ریفائنمنٹ پروڈیوس ہوئی. اور ابھی جو لانگ پلس Nd:YAG لیزر ہے یا الیگزینڈرائڈ لیزر ہے، یہ فار ہیئر ریموول بنے اس کے بعد. اور وہ ابھی اتنے کامیاب لیزر ہیں کہ ابھی ساری دنیا میں جو ٹریٹمنٹس ہیں انہی لیزر سے کیا جاتا ہے. تو بہت کام کیا، دن رات وہاں پہ محنت کی، اپنا نام وہاں پہ بھی کمایا. ابھی بھی مجھے لوگ برمنگھم میں یاد کرتے ہیں، یاد ہوں ان کو. میرے پیشنٹ میں ممبر آف دی پارلیمنٹ بھی تھے، برٹشرز وغیرہ. اسکن اسپیشلسٹ بننے کا خیال کیسے آیا؟ یہ بھی میرے فادر کی خواہش تھی کہ میں اسکن اسپیشلسٹ بنوں. میڈم میرے فادر بھی ایک بہت ویژنری انسان تھے. اسکن ایسا ایک اسپیشلٹی ہے کہ جس میں بیک وقت کلینکل سائڈ بھی ہے، پیتھولوجیکل سائڈ بھی ہے، اور سرجیکل سائڈ بھی. میں سرجری بھی کرتا ہوں، اسکن ٹیومر ہٹا دیتا ہوں، فلیپس کرتا ہوں، گرافٹ کرتا ہوں. پیتھولوجی سے مراد کہ جو بھی اسکن کی ہم ڈائگنوسس کرتے ہیں، ایک جلد کا ٹکڑا لیتے ہیں، اس کو ہم بایوپسی کہتے ہیں، اور اس کی ہم مائکروسکوپ کے نیچے دیکھتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں کہ کس قسم کی سیل ہے اور یہ بیماری کیا ہے. تو میں ڈرماٹوپیتھولوجی میں اس میں میرا بڑا شوق تھا، اور اس میں بھی الحمدللہ میں نے بہت زیادہ مہارت حاصل کر لیا. اور ڈرماٹوپیتھولوجی میں اپنے سلائڈ خود دیکھ سکتا ہوں. اس کے علاوہ جو کلینکل ہے کہ آپ دیکھیں پیشنٹ کو اور ڈائگنوز کریں فوراً، یہ نہیں کہ آپ مشینوں کے اوپر رلائی کریں اور چیزوں کے اوپر. سو اٹس انسٹنٹ ڈائگنوسس. تو یہ 3 مختلف فیلڈ جس کے لیے آپ کو 3 ڈفرنٹ قسم کی اسپیشلائزیشن کرنی پڑتی ہے. اگر آپ پیتھولوجسٹ بنے یا سرجن بنے یا میڈیکل فزیشین بنے، یہ ڈرماٹولوجی میں پائی جاتی ہے. تو یہ بھی میرا ایک بہت اچھا تھا انٹرسٹ کا. اس زمانے میں 86 میں جب میں تھا اور وہ کر رہا تھا تو لیزر کا آغاز شروع ہو گیا تھا. تو وہ بھی میرے لیے ایک بہت انٹرسٹنگ فیلڈ تھی. میرے فادر کے لیے بڑی انٹرسٹنگ تھی. میرے فادر کی خواہش تھی کہ میں پاکستان واپس آؤں اور یہاں پہ پہلا لیزر کلینک بناؤں اور پیمز جوائن کروں، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز. جب آپ نے پاکستان میں اس کو متعارف کروایا لیزر ٹریٹمنٹ کو، اس وقت آپ کو کیسا رسپانس ملا شروعات میں؟ بہت اچھا رسپانس تھا. بہت زیادہ لوگوں کے خدشات تھے، لوگوں کو پتہ نہیں تھا لیزر ہوتا کیا ہے. ایجوکیٹ کرنا پڑا مجھے، سیمینارز کرنے پڑے، تھرو پبلیکیشن، تھرو میڈیا. مجھے یہ چیز بتانا پڑا کہ لیزر ایکچولی ہوتی کیا ہے. لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ لیزر ہے کیا. ایک مزے کی بات ایک آپ کو یہ بتاؤں، میرے پاس ایک دفعہ ایک پیشنٹ آیا تو میں نے وہ آپریشن تھیٹر لائٹ وہ ہم استعمال کرتے ہیں لیزر کرتے وقت، لائٹ آن کی اور پھر ایسی کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی مجھے لائٹ میں آف کی. پیشنٹ اٹھ کے جانے لگا. میں نے کدھر جا رہے ہو؟ کہتے ہو گیا جی لیزر. یہ
ایک زمانہ تھا جب اتنے لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ لیزر ہوتا کیا ہے, ٹھیک, تو پھر وہ بتایا. پہلے پھر لوگ الیکٹرالسس کرتے تھے بال ہٹانے کے لیے. اس سے لیزر کا خالی ایک ہیئر ریموول تو نہیں ہے, ڈفرنٹ اسکن کی بیماریاں ہیں, ڈفرنٹ جو کنجنیٹل ڈیزیزز ہیں, جو موروثی چیزیں ہوتی ہیں, اس کا علاج لیزر سے ہوتا ہے. مطلب ایسی چیز جس کا علاج ناممکن تھا ہم لیزر سے ممکن کر سکتے ہیں. تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ لیزر ٹریٹمنٹ ہے کیا؟ میڈم, لیزر بیسیکلی ایک لائٹ ہوتی ہے, اور یہ لائٹ سے ہم سکن کے مختلف چیزوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. لیزر ٹارگٹ اسپیسیفک ہوتا ہے. ٹارگٹ اسپیسیفک کا مراد, فار ایگزامپل آپ نے اگر بال کو ڈسٹروائے کرنا ہے, لیزر سلیکٹیولی بال کو ڈسٹروائے کرے گی اور کوئی سراؤنڈنگ اسٹرکچر کو ڈسٹروائے نہیں کریں گی. اس کا مطلب ہے کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہوگا. تو آپ بال کو ہی ٹارگٹ کرنے ہیں. اس کے برعکس اگر آپ اس میں ایک ہاٹ نیڈل انٹروڈیوس کریں تو وہ تو بال کو تک ہو سکتا ہے ڈسٹروائے کرے نہ کرے, سراؤنڈنگ ایریا میں نیکروسس سراؤنڈنگ ایریا کو ڈیڈ کر دے گا. لیزر یہ نہیں کرتا, ٹارگٹ اسپیسیفک ہے. اس کو ٹارگٹ نہیں ملا, لیزر لائٹ واپس آ جائے گی. سملرلی جیسے بالوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, ایک کنڈیشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں پورٹ وائن سٹین, جس میں انسان کا آدھا چہرہ آدھا ہاتھ بالکل سرخ گوشت کے لوتھڑے کی طرح ہوتا ہے. پورٹ وائن سٹین کہتے ہیں. آپ نے اکثر یہ پیشنٹ دیکھے ہوں گے. اب تک ان کا کوئی علاج نہیں تھا, پلاسٹک سرجری سے بھی ان کا علاج کیا گیا, لیکن پہلے سے چہرہ اور بھی خراب ہوا پلاسٹک سرجری کے بعد. اس کے لیے ایک اسپیسیفک لیزر ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹیونیبل ڈائی لیزر. جو میرے پاس ہے وہ کینڈیلا وی بیم پرفیکٹا لیزر. یہ مخصوص لیزر ہے, اور چند ہی ٹریٹمنٹ میں یہ بیماری جو ایک انسان کی شخصیت کو بالکل پامال کر دیتی ہے, وہ انسان گھر سے باہر نہیں نکلتا, نہ سوسائٹی کا کوئی حصہ بنتا ہے, وہ ایک اپنا ایکٹیو کردار ادا کر سکتا ہے. پتہ بھی نہیں لگتا کہ ان انسان کو پہلے کبھی یہ کنڈیشن تھی یا نہیں. ادروائز تو اس کو دیکھ کے انسان کو ڈر بھی لگتا ہے, اس لیے کہ آدھا چہرہ بالکل گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے, آدھا ٹھیک ہوتا ہے, آدھا بالکل گوشت کا لوتھڑا, مطلب کوئی شکل نہیں ہوتی. وہ آپ اس کو دوبارہ ایک نئی زندگی دے دیتے ہیں ان دا سینس. اور ایسے پیشنٹ پورے پاکستان میں بہت زیادہ ہیں. میرے پاس مہینے میں 3-4-5 پیشنٹ آ جاتے ہیں. تو یہ مشین جو بہت مہنگی مشین ہے, اس کے اوپر میں 3-4-5 ٹریٹمنٹ ہی مہینے میں کرتا ہوں. مجھے کس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ مشین آپ لے رہے ہیں, یہ تک کاسٹ افیکٹو نہیں ہوگا. میں نے کہا یہ کیا چیز ہوتی ہے کاسٹ افیکٹونیس؟ اس کی قیمت آپ نہیں وصول کر سکیں گے. پیشنٹ سے کتنا چارج کر لیں گے؟ 3-4-5 ہزار روپے. تو یہ آپ اگر کریں تو اس کی آپ قیمت نکال سکیں گے اپنی لائف ٹائم میں؟ میں نے کہا موسٹ پرابلی نہیں نکال سکوں گا. تو پھر کہتے ہیں کاسٹ افیکٹو نہیں ہے. تو میں نے کہا جو مریض کا میں ٹریٹمنٹ کرتا ہوں اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, میرے لیے تو یہ بہت زیادہ کاسٹ افیکٹو ہے. اور یہ چیز ہاں میں کہوں یہاں پہ افسوس سے کہوں گا کہ یہ مشین اور کسی کلینک میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ جیسا دل سب کو دے تاکہ اس ملک سے یہ ڈیزیزز ختم ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ اسکن کی کون سی ڈیزیز ہیں؟ پاکستان میں انفیکشس ڈیزیز بہت ہیں, جیسے سکیبیز وغیرہ. ہمارے جو ہائیجینک کنڈیشن, مطلب انفارچونیٹلی ہائیجینک کنڈیشن اس لیے بہتر نہیں ہوتے کہ لوگ ہائیجین کا خیال نہیں رکھتے. ہائیجینک کنڈیشن ان کو پور سرکمسٹانسز کی وجہ سے ٹھیک نہیں ہوتے. ایک چھوٹا ایسا کمرہ ہوتا ہے, اس میں 10 لوگ رہ رہے ہوتے ہیں, تو سکیبیز ایک کنڈیشن ہے, ایک چھوٹا ایسا کیڑا ہوتا ہے جو کہ انسان سے دوسرے انسان لگ جاتا ہے. تو یہ بہت کمیونیکیبل ڈیزیز ہوتی ہے. ایک سکول میں ہوتا ہے تو پورے کلاس کو لگ جاتا ہے. اویئرنیس نہیں ہوتی ہے لوگوں کو کہ اس ٹریٹمنٹ اس کا علاج بر وقت کرے. پھر ایگزما, ڈرائنس وغیرہ, اسکن پہ الرجی وغیرہ کافی کامن ہے. خواتین میں چھائیاں چہرے کے اوپر بہت کامن ہوتی ہیں. ایشین میں آپ نے دیکھا ہوگا ہر تیسری چوتھی خاتون کو چہرے پہ چھائیاں ہوتی ہیں. پھر کچھ اسکن کی کنڈیشن ہے جیسے ٹوبرکلوسس اسکن, وہ بھی ہے. لیشمینیسس اس کنڈیشن ہے جو ایک ماسکیٹو کی وجہ سے ہوتا ہے, جو صوبہ زراعت وغیرہ میں کافی پایا جاتا ہے. ہمارے یہاں پہ بھی کشمیر وغیرہ میں بھی وہ چیز ہے. اس کے علاوہ جو جنرل کنڈیشن ہیں جیسے سورائسس ہوگا, یہ چیز کافی کامن ہے جو ہم اپنے او پی ڈیز میں دیکھتے ہیں. اسکن کینسر یا اس قسم کی چیزیں ہمارے ہاں کم پائی جاتی ہیں. مطلب جیسے کہ میں یو کے میں دیکھتا تھا, وہاں پہ روزانہ 4-5-6-7 کیسز اسکن کینسر کے دیکھتا تھا. ادھر ہم سال میں بھی 2-3 نہیں دیکھتے. تو اللہ تعالیٰ کی فضل سے اس لحاظ سے ہم بہتر ہیں. اب تک پاکستان میں کتنے اسٹوڈنٹس جو ہیں پوسٹ گریجویشن اسکن سرجری میں مکمل کر چکے ہیں؟ پمس کا ڈرماٹولوجی ڈپارٹمنٹ کو آگے بڑھانے میں میرا ہی ہاتھ ہے. الحمدللہ وہاں پہ پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ پمس کے ڈرماٹولوجی ڈپارٹمنٹ میں میں نے ہی شروع کی ہے. اس میں ہمارا ایف سی پی ایس ڈرماٹولوجی ہوتا ہے, ایم سی پی ایس ڈرماٹولوجی ہوتا ہے,
اور ایم ڈی ڈرماٹولوجی جو پہلے قائد اعظم یونیورسٹیز کے ساتھ منسلک تھا اور ابھی ہمارے پیمز میں اپنی یونیورسٹی بن گئی ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی، وہ ان سے منسلک ہے. تو یہ تینوں پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں نے کیے ہیں. ٹھیک ہے، پیمز میں ڈرماٹوپیتھولوجی ڈپارٹمنٹ جو ہے اپنے ریسورسز استعمال کر کے مائکروسکوپ خریدا اور اسٹوڈنٹ وہاں پہ تیاری اور کر رہے ہیں. ایک ٹریٹمنٹ ہے جس کو ہم سورل الٹرا وائلٹ لائٹ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، وہ خود میں نے شروع کیا. کمرہ جو اس کا تھا اپنے ریسورسز سے میں نے بنایا. تو مطلب بہت فزیکلی اور آلسو اکیڈیمکلی پیمز کا جو ڈرماٹولوجی ڈپارٹمنٹ ہے اس کو بنانے میں میرا بہت زیادہ ہاتھ ہے. تو ابھی میرے پاس تقریباً کم از کم 40 ایسے پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز ہوں گے، 30 to 40 جنہوں نے پوسٹ گریجویشن کر لیا ہے اور وہ پورے ملک میں ایز اے کنسلٹنٹ ڈرماٹولوجسٹ کی خدمات انجام دے رہے ہیں. خالی ملک میں نہیں، باہر بھی ہیں، دبئی وغیرہ میں بھی گئے ہیں کہ وہاں پہ بھی ان کو ایف سی پی ایس یا ایم ڈی کے بیسس پہ جابز مل جاتی ہیں. سعودی عربیہ بھی مل جاتے ہیں، وہاں پہ بھی میرے اسٹوڈنٹس کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کوئی شوق اگر فرصت کے لمحات ملے تو کس طرح گزارتے ہیں؟ پڑھتا ہوں کافی اپنے سبجیکٹ ریلیٹڈ. روزانہ میری کوشش ہوتی ہے کہ 4-5 گھنٹے اس بزی اسکیڈول میں نکال کے ضرور پڑھتا ہوں. پھر میرا شوق ہے اینٹیکس کا، بچپن سے شوق ہے. والد صاحب نے بڑی میری ہیلپ کی اس شوق کو ڈیولپ کرنے میں. وہ جب بھی جدھر جاتے تو میرے لیے کچھ نہ کچھ اینٹیک چیز لے آتے تھے جس میں میں خوش ہوتا تھا میڈم. تو وہ میرا شوق ہے. تو کافی کلیکشن میں نے اس اپنی زندگی میں اپنے لیے جمع کی. بس دیکھیں، کبھی ایک کو صفا کر رہا ہوتا ہوں، کبھی فارغ وقت میں دوسرے کو، کبھی ایک کو دیکھ رہا ہوتا ہوں اینگل سے، کبھی دوسرے کو. بس یہی ہے، نمائش یہ چیزیں نہیں کرتا بالکل. اگر آپ ڈاکٹر نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ اگر ڈاکٹر نہ ہوتا تو یہ تو میں نے سوچا نہیں کیا کرتا. میرے خیال میں کچھ بھی نہ کرتا، بیٹھا رہا تھا بس. آپ کو لٹریچر سے کوئی دلچسپی؟ سائنٹسٹ ہوں. کبھی نہ زندگی میں گانا کبھی سنا، نہ شوق ہے گانے سننے کا. مطلب ایون کہ میرے کمرے میں بڑا جیسا ٹی وی بھی لگا ہے، شاید و نادر ہی اس کو آن کرتا ہوں. کارٹون دیکھ لیتا ہوں کبھی کبھار بیچ میں. زندگی کے کوئی ایسا یادگار واقعہ جو اپنے ناظرین سے شیئر کرنا چاہے؟ بہت ہیں. اگین میں کہوں گا میرے لیے میرے والد صاحب ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں. اور مطلب میں اپنے والد صاحب سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں. مطلب میرے لیے ان سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں ہے، نہ میری اولاد نہ کوئی بھی نہیں. میرے والد صاحب ابھی 2 سال ہوئے نہیں رہے اس دنیا میں. میں بہت ان کو مس کرتا ہوں. مجھے بہت زیادہ یاد آتے ہیں ڈیلی بیسس پہ. مطلب میں آلموسٹ ایوری ڈے خواب میں دیکھتا ہوں ان کو. اور ان کے بارے میں ریئلائز کرتا ہوں کہ مطلب یہ دنیا کوئی معنی نہیں رکھتی. اس کا مسافر ہے ہر انسان. ہاں مسافر ہے. اور پھر جو ہم یہ لالچ کرتے ہیں، یہ جمع کرتے ہیں، کس لیے میڈم؟ اپنے ساتھ کوئی کچھ بھی نہیں لے جاتا. میرے والد صاحب ماشاءاللہ بڑے ویل آف تھے، لیکن پورا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہی، میں مطلب ایکسٹریملی ایجوکیٹڈ پرسن. آخری دن بھی انہوں نے لیپ ٹاپ پہ کام کیا. باقی بہن بھائیوں میں کوئی ڈاکٹر ہے آپ؟ ہاں، میرے ایک اور بھائی ہے ڈاکٹر، لیکن وہ بزنس کرتا ہے، ڈاکٹری نہیں کرتا. بچے کتنے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ 2 بچے. چھوٹے ہیں، ڈاکٹر تو لیٹ ہی شادی کرتا ہے. ایک 9 سال کا ہے، دوسرا. تو آپ چاہیں گے کہ وہ بھی ڈاکٹر ہی بنے؟ ہاں، میرا یہی دونوں کو ڈاکٹر بناؤں گا، بیٹا کو بھی اور بیٹی کو بھی. آپ کیا اور سمجھتے ہیں کہ اس میں اور کیا نئی ٹیکنالوجی متعارف کروانا چاہتے ہیں آپ اسکن میں ہی یا اور ڈرماٹولوجسٹ کی حیثیت سے؟ یہ خواہش ہے کہ جیسے ایک پراپر انسٹیٹیوٹ ڈیولپ ہو، پیمز میں ڈیولپ ہو، سرکاری سطح پہ ڈیولپ ہو. ٹھیک ہے، ایک بڑا پراپر اسکن انسٹیٹیوٹ ہو جس میں ہم پروگرامز کریں، ہم اسٹوڈنٹس ریکروٹ کریں. جیسے یو کے وغیرہ میں اسٹوڈنٹس ریکروٹ ہوتے ہیں، ایک اسٹوڈنٹ کی وہاں پہ جو یہ ریکروٹ ہوتے ہیں، ایم ایس سی وغیرہ، یہ جو ڈپلوما وغیرہ مائنر ڈپلوما کر کے آ جاتے ہیں، ایک کی فیس 40,000 پاؤنڈز ہے. یہ چیز ہم انٹروڈیوس کریں. 40,000 پاؤنڈ ہم نہ جو بھی لیں گورنمنٹ کے لیے لیں، تاکہ ہمارا ڈپارٹمنٹ ایک سیلف سفیشینٹ ڈپارٹمنٹ بن جائے. یہ میں کر سکتا ہوں، بڑا ایزلی کر سکتا ہوں اگر تھوڑے ایسے بھی گورنمنٹ میری ہیلپ کرے. میں انسٹیٹیوٹ بنا کے پورے دنیا سے یہاں پہ اسٹوڈنٹ آئیں گے اور ہم سے سیکھیں گے. جو نالج ہماری ہے الحمدللہ، جو ایکسپیرینس ہے کم ہی ڈرماٹولوجسٹ کی. میں یو کے میں کام کیا، وہاں پہ اگر ہم دن میں 30 پیشنٹ دیکھتے تھے تو یہاں پہ ہم دن میں 500 مریض دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، جو ایکسپیرینس حاصل کرتے ہیں، جو ڈیزیز دیکھتے ہیں، بہت وسیع تجربہ ہو جاتا ہے. اور ایز فار ایز جو
ٹریٹمنٹ کے مواقع بھی ملتے ہیں تو وہ بھی بہت ہوتا ہے. کافی چیزیں ہیں جو لیزر میں انٹروڈیوس کرائی ہیں, تو ایک انسٹیٹیوٹ بن سکتا ہے جو پورے ہسپتال کو میں نے اتنا اس کی ریسورسز اور فائنینسز جنریٹ کر سکتا ہے کہ آپ کے پورے ہسپتال کو سپورٹ کرے, پورے پیمز کو. میری خواہش ہے کہ میں ایسے انسٹیٹیوٹ ڈیولپ ہو پیمز میں. قومی اور بین الاقوامی سطح پر آپ کو اعزازات اور ایوارڈ سے نوازا گیا ہو؟ قومی اس کے اوپر بھی جو ہے مجھے پاکستان نیوی میں آنری کمانڈر کا خطاب بھی مل چکا ہے, آنری کنسلٹنٹ ٹو پاکستان نیوی بھی مل چکا ہے. اپنے پیمز کی حیثیت سے میں پرائم منسٹر کا بھی ڈرماٹولوجسٹ ہوں, جو بھی انکمبنٹ پرائم منسٹر ہو. اور اس کے علاوہ یہاں پہ کافی پیپرز میں نے پریزنٹ کیے ہیں جو یہاں پہ یوزول جو پیٹ کے کانفرنس میں جو وہ چھوٹا سا ایوارڈ ٹائپ چیز دیتے ہیں وہ ہیں. انٹرنیشنلی میں نے کافی زیادہ پریزنٹیشن کی ہے, کافی میں جاتا ہوں ورک شاپس وہاں پہ ارینج بھی ہوتے ہیں, اس میں حصہ لیتا ہوں. ورک شاپ کا میں ایکچولی پارٹ ہوتا ہوں, میں وہاں پہ بھی ٹریننگ دیتا ہوں ڈفرینٹ پروسیجرز کے, ڈفرینٹ اپنے جو نالج ہے وہ شیئر کرتا ہوں. تو کافی زیادہ ریکگنیشن آبویسلی مجھے اس سلسلے میں حاصل ہے. چونکہ میں یو کے میں رہا ہوں, 10 سال رہا ہوں, تو مجھے وہاں پہ یونائٹڈ کنگڈم میں آلموسٹ ایوری کنسلٹنٹ جاتا ہے وہاں پہ. جو دوست ہیں میرے سارے وہ کنسلٹنٹس ہیں مختلف شہروں میں. ہم مہینے میں ایک دفعہ پورے یونائٹڈ کنگڈم کے کنسلٹنٹس ڈرماٹولوجسٹ ہم لنڈن میں ملا کرتے تھے. وہاں پہ کانفرنس ہوتی تھی, ہر ایک اپنا کیسز لاتا تھا. تو وہاں پہ میری کافی اچھی جان پہچان ہے. تو میرے ان کے ساتھ کانفرنس کالز اور یہ چیزیں, اور جو واٹس ایپ اور جو آپ کا کیا کہتے ہیں فون ویڈیو فون کے اوپر چیٹنگ ہوتی ہے مختلف, ہم ادھر سے کنڈیشن دکھا رہے ہیں وہ دکھا رہے ہوتے ہیں. تو ایسا بڑا کلوز انٹرلنکڈ ہے اور اس کو انٹرنیشنل ریکگنیشن ہی سمجھا جائے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت دیا اور اتنی اچھی باتیں ہم سے شیئر کی. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین, یہ تھے پروفیسر ڈاکٹر اکرام اللہ خان, جو کہ بہت ماہر ڈرماٹولوجسٹ ہیں, اور نہ صرف ڈرماٹولوجسٹ بہت اچھے ہیں, بہت اچھے انسان بھی ہیں. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام پرسنالٹی اور دویق. افشا ملک کو اجازت دیجیے, پھر ملیں گے. اللہ وارث.